نہج البلاغہ خطبہ نمبر 191۔ بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہ جنہیں حمام کہا جاتا ہے، جو بہت ہی عبادت گزار شخص تھے، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کی کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، مجھ سے پرہیزگاروں کی حالت اس طرح بیان فرمائیں کہ ان کی تصویر میری نظروں میں پھرنے لگے۔ امام علیہ السلام نے جواب دینے میں کچھ تأمل کیا، پھر اتنا فرمایا کہ اے حمام، اللہ سے ڈرو، اچھے عمل کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی و نیک کردار ہوں۔ حمام نے اس جواب پر اکتفا نہ کیا اور امیر علیہ السلام کو مزید بیان فرمانے کے لیے قسم دی، جس پر امام علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور فرمایا، اللہ سبحانہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان اور نہ کسی فرما بردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس نے زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال محل و مقام میں رکھا ہے۔ چنانچہ فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو جچی تلی ہوئی، پہناوا میانہ روی اور چال ڈھال عجز و فروتنی ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے ہیں۔ ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و آسائش میں۔ اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی۔ خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے ماں سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے، تو گویا وہ اسی وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں، اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے کہ جیسے وہ دیکھ رہے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے۔ ان کے دل غمزدہ و محزون اور لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ و مامون ہیں۔ ان کے بدن لاغر، ضروریات کم اور نفس نفسانی خواہشات سے بری ہیں۔ انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیفوں پر صبر کیا، جس کے نتیجے میں دائمی آسائش حاصل کی۔ یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی۔ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا۔ اس نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لیا۔ رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں، جس سے اپنے دلوں میں غم و اندوہ کو تازہ کرتے ہیں اور مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو، اس کی تمامیں ادھر جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھنچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں دوزخ سے ڈرایا گیا ہو، تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے، اور وہ رکوع میں اپنی کمریں جھکائے اور سجدے میں اپنی پیشانیاں، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیروں کے کنارے انگوٹھے زمین پر بچھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجائیں کرتے ہیں۔ دن ہوتا ہے تو دانش مند عالم نکوکار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر کے چھوڑا ہے۔ دیکھنے والا انہیں دیکھ کر مریض سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا، اور جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہے۔ وہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی ایک کو صلاح و تقوی کی بنا پر سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے۔ خدایا، ان
کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا اور میرے متعلق جو یہ حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں۔ ان میں سے ایک خاص علامت یہ ہے کہ تم اس کے دین میں استحکام، نرمی و خوش خلقی کے ساتھ دور اندیشی، ایمان میں یقین و استواری، بردباری کے ساتھ دانائی، خوشحالی میں میانہ روی، عبادت میں عجز و نیاز مندی، فکر و فاقے میں آن بان، مصیبت میں صبر، طلب رزق میں حلال پر نظر، ہدایت میں کیف و سرور اور طمع سے نفرت و بے تعلقی دیکھو گے۔ وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر اللہ کا شکر، صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یاد خدا ہوتا ہے، رات خوف و خطر میں گزارتا ہے اور صبح کو خوش اٹھتا ہے، خطرہ اس کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے اور خوشی اس فضل و رحمت کی دولت پر جو اسے نصیب ہوئی ہے۔ اگر اس کا نفس کسی ناگوار صورتحال کے برداشت کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ اس کی من مانی خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ جاویدانی نعمتوں میں اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے اور دار فانی کی چیزوں سے بے تعلقی و بیزاری ہے۔ اس نے علم میں حلم اور قول میں عمل کو سمو دیا ہے۔ تم دیکھو گے اس کی امیدوں کا دامن کوتاہا، لغزشیں کم، دل متواضع اور نفس قانے، غذا قلیل، رویہ بے زحمت، دین محفوظ، خواہشیں مردہ اور غصہ ناپید ہے۔ اس سے بھلائی ہی کی توقع ہو سکتی ہے اور اس سے غضن کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ جس وقت ذکر خدا سے غافل ہونے والوں میں نظر آتا ہے، جب بھی ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے، چونکہ اس کا دل غافل نہیں ہوتا، اور جب ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے غفلت شعاروں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ جو اس پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر کر جاتا ہے، جو اسے محروم کرتا ہے اس کا دامن اپنی عطا سے بھر دیتا ہے، جو اس سے بگاڑتا ہے یہ اس سے بناتا ہے۔ بےہودہ بکواس اس کے قریب نہیں پھٹکتی، اس کی باتیں نرم، برائیاں ناپید اور اچھائیاں نمایاں ہیں، خوبیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور بدیاں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ مصیبتوں کے جھٹکوں میں کوہ حلم و وقار، سختیوں پر صابر اور خوشحالی میں شاکر رہتا ہے۔ جس کا دشمن بھی ہو اس کے خلاف بیجا زیادتی نہیں کرتا، اور جس کا دوست ہو اس کے خاطر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا قبل اس کے کہ اس کی کسی بات کے خلاف گواہی کی ضرورت پڑے۔ وہ خود ہی حق کا اعتراف کر لیتا ہے، امانت کو ضائع و برباد نہیں کرتا، جو اسے یاد دلایا گیا ہے اسے فراموش نہیں کرتا، نہ ہمسایوں کو غضن پہنچاتا ہے، نہ دوسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے، نہ باطل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، نہ جادائے حق سے قدم باہر نکالتا ہے۔ اگر چپ سادھ لیتا ہے تو اس خاموشی سے اس کا دل نہیں بجھتا، اور اگر ہنستا ہے تو آواز بلند نہیں ہوتی۔ اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے تاکہ اللہ ہی اس کا انتقام لے۔ اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہے اور دوسرے لوگ اس سے امن و راحت میں ہیں۔ اس نے آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زحمت میں اور خلق خدا کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھا ہے۔ جن سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے، اور جن سے قریب ہوتا ہے تو یہ خوش خلقی اور رحم دلی کی بنا پر ہے۔ نہ اس کی دوری کبر و غرور کی وجہ سے، نہ اس کا میل جول کسی فریب اور مکر کی بنا پر ہوتا ہے۔